الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے اس سنت و بھرے بیان میں شریک رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت ملک بھر سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم بی بی ایس اور دیگر پروفیشنلز اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جاری ہے ہفتہ اور اتوار۔ آج اتوار بعد نماز ظہر ماشاءاللہ رمضان حال میں آپ کی شرکت حاضری 100 کروڑ مرحبا۔ ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کا نطفہ اس کی والدہ کے پیٹ میں 40 دن تک رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن وہ جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک وہ گوشت کی بوٹی کی صورت میں رہتا ہے۔ تخلیق کا یہ پروسیجر بیان ہو رہا ہے روایت میں۔ پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے تو اسے 4 باتوں کی اجازت دی جاتی ہے، چنانچہ وہ اس کا رزق، موت، عمل اور بدبخت یا نیک بخت ہونا لکھ دیتا ہے۔ اس کا رزق، اس کی موت، اس کا عمل، اس کا بدبخت یا نیک بخت ہونا لکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، پس تم میں سے کوئی اہل جنت جیسے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف گز بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس پر لکھا ہوا غالب آتا ہے اور وہ اہل جہنم جیسے کام کرنے لگتا ہے حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔
اور تم میں سے کوئی اہل جہنم جیسے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان سے گز بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت جیسے عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے مقدر میں کیا ہے، ہمارے لیے نیک بخت لکھا گیا ہے یا بدبخت لکھا گیا ہے، ہماری موت کا وقت کون سا ہے، رزق طے ہے، موت کا وقت طے ہے، عمل کے متعلق طے ہے۔ پہلے یہاں ایک عرض کرتا چلوں، کیونکہ ایک اور روایت پہلے میں اس موضوع سے متعلق عرض کرتا ہوں، پھر ایک وضاحت کروں گا، پھر انشاءاللہ مزید ہم آگے بڑھیں گے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عورت کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے، تو وہ عرض کرتا ہے میرے رب یہ تو نطفہ ہے، یہ تو خون کا لوتھڑا ہے، یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، تو جس طرح بتایا جاتا ہے اسی کے مطابق اس کی والدہ کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو جنت کا اہل بنایا حالانکہ وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے، اور بعض لوگوں کو جہنم کا اہل بنایا حالانکہ وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے۔ ان روایات میں سب سے پہلے جو بات کلیئر ہو جائے وہ یہ ہے کہ بندہ لکھے ہوئے کا پابند نہیں ہے، یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ بندہ لکھے ہوئے کا پابند نہیں ہے، بلکہ اس پیدا ہونے والے نے جو کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے اس کو جانا اور لکھ دیا۔ تقدیر کے اس موضوع کو اس حد تک ہی سمجھ لینا کافی ہے، کیونکہ اس میں پھر کنفیوژن پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں تو اس کا رواج کم ہے، باہر بہت ساری چیزوں پر ایکسپائری ڈیٹ کا رواج زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دودھ لینے جائیں تو آج جیسے 18 تاریخ ہے، 18 مارچ، تو آپ دودھ لینے جائیں تو اس پر لکھا ہوگا ایکسپائری ڈیٹ 21 مارچ، یعنی 3 دن کے بعد یہ دودھ ایکسپائر ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ کیا اس کے لکھنے سے دودھ ایکسپائر ہوگا یا اس دودھ کو اس پروڈکٹ پر لانے والے نے اپنے تجربے سے جانا کہ یہ دودھ جو کہ ہم نے اس بوتل میں بند کیا ہے، یہ دودھ کی 3 دن کے بعد اس کی ساخت ہی ایسی ہے، یہ ہے ہی ایسا کہ 3 دن کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا، یعنی اس کے کمپنی کے لکھ دینے سے ایکسپائر نہیں ہو رہا، چونکہ اس نے 3 دن میں ایکسپائر ہو جانا تھا، لہذا اس پروڈکٹ بنانے والے نے اپنے تجربے سے جانا
کہ چونکہ یہ چیز 3 دن کے بعد ایکسپائر ہو جائے گی، اس کے اندر جو چیز ہے وہ 3 دن کے اندر ختم ہو جائے گی، لہٰذا اسے لکھ دیا کہ 3 دن کے بعد یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ صرف سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے۔ تو ایک دنیا کی پروڈکٹ بنانے والے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری یہ پروڈکٹ جو بنی ہے اس نے کتنے دنوں میں ایکسپائر ہو جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جس بندے کو پیدا فرمایا ہے، اس بندے نے کیا کام کرنا ہے، اللہ نے اپنے علم ازلی سے یہ جانا کہ یہ کیا کام کرے گا، یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اللہ تعالیٰ نے علم ازلی سے جانا اور اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ تو جو لکھا ہے یہ وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، ہم کرنے والے ہیں، نہ کہ جو لکھا تھا وہ ہم کریں گے۔ اتنے سے کانسیپٹ کو ہمیشہ یاد رکھیے گا تاکہ گمراہیت سے بچا جا سکے، ورنہ اس کے علاوہ بہت سارے تصور فلسفے بیان ہوتے ہیں، نہ اس کو کوئی گھنٹوں کی بحث میں سمجھنا چاہیے۔ تقدیر کے موضوع پر نہ پڑھنے کا ہی ہمیں کہا گیا ہے۔ البتہ ان تینوں روایات میں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سامنے ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں کیا لکھ دیا گیا ہے، ہم نیک بخت ہے یا بدبخت۔ بندہ اچھا خاصا جنتوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے، نہ جانے کون سی ایسی افتاد آتی ہے کہ وہ بھٹک جاتا ہے اور بھٹک کے نہ جانے کہاں کہ کہاں چلا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، ایک نوجوان کا واقعہ بیان کرتا ہوں میں آپ کو۔ نیک، صالح، خوف خدا والا، پرہیزگار، دنیا سے بالکل بے رغبت، پتہ ہی کچھ نہیں ہے اس کو۔ اس کے شہر سے ایک جہاز چلا، جیسے ہمارے کروز چلتے ہیں کہ مختلف جزیروں پر رکتے ہیں اور تفریح وغیرہ کی جاتی ہے۔ وہ اس کروز میں موجود نماز کی جگہ پر رہتا تھا، شپ میں، اور نماز کا وقت ہوتا تو اس جہاز میں، شپ میں سوار لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، نیکی کی دعوت دے گا، تبلیغ دین کرتا، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، شرم و حیا کا درس دیتا۔ شپ ایک جزیرے پر رکی، لوگ باہر گئے، 2-3 دن تک لوگ اس جگہ کا وزٹ کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، پھر آ کر اپنے شپ میں آرام کرتے ہیں، پھر صبح اٹھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک ٹرینڈ چلتا ہے۔ لوگ اترے اور جانے لگے تو اس کو کسی نے کہا کہ آؤ تم بھی چلو۔ بولا میں نہیں چلتا۔ آؤ، بولا مجھے اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ باہر کیا ہے، مجھے نہیں جانا باہر، میں یہاں۔ وہ بالکل بند، خلوت، تنہائی اور یاد الہی میں مشغول رہتا تھا۔ خیر لوگ باہر گئے، گھومے پھرے، رات واپس آئے، صبح پھر کہیں نکلے۔ اس کے اسی ایک ساتھی نے کہا کہ اب تم باہر کیوں نہیں نکلتے ہو؟ کہا مجھے شوق ہی نہیں ہے باہر جانے کا، مجھے کچھ دیکھنے کا شوق ہی نہیں ہے، میں نہیں جاتا۔ کہا تم آؤ تو صحیح، تم کو کیا پتا باہر دنیا کیسی ہے؟ پھر اس نے دنیا کا ایک نقشہ کھینچا اس کے آگے کہ باہر یہ بھی ہوتا ہے، باہر یہ بھی ہوتا ہے، تو یہ مناظر، یہ سینریاں، یہ آبشار، یہ پہاڑ، تو یہ دریا، تو یہ باغ، اور یہ پھول، اور یہ بہت کچھ اس نے بیان کیا۔ بولا یہ سب باہر ہوتا ہے؟ ہاں یہ سب باہر ہوتا ہے، تو جاتا ہی کہیں نہیں ہے، نکل تو صحیح میرے ساتھ، دیکھ تو صحیح دنیا میں کیا ہے۔ کہا چلو، چل پڑا۔ باہر کی دنیا دیکھ کر تو حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیسا ماحول ہے، یہ کیسی دنیا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ گھومتے رہے، وہ اپنے اس میں تھا جو اس کی کیفیت ہوتی تھی۔ اس کے دوست نے کہا کہ دیکھ تو یہاں بیٹھ، میں بھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔
اس کو ایک جگہ بٹھا دیا اور بٹھا کر اس کو کہا کہ جانا کہیں نہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر چلا گیا، جا کر دیر ہو گئی اور آیا نہیں، اور وہ نوجوان سر جھکا کر بیٹھا ہوا اپنا پڑھنے میں لگا ہوا تھا۔ اتنے میں اس کو عورتوں کی ہنسنے کی آوازیں آئی۔ اس کے انداز کو دیکھ کر عورتیں ہنس رہی تھی۔ اس سے دیکھا تو اس نے اس طرح عورتوں کو پہلی بار دیکھا تھا، اور یہ گھبرا گیا، گھبرایا اور یہ دوست کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگا کہ مجھے چھوڑ کے کہاں چلا گیا، میں ابھی جہاز پر کیسے جاؤں گا، راستہ تھوڑی پتا تھا اس کو۔ ڈھونڈتا ہوا ایک گھر کے پاس پہنچا، ایک کمرے کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ تھوڑا سا سے کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا دوست عیاشی میں مصروف ہے۔ اس نے عجیب منظر دیکھا نا، وہ دیکھتا ہی رہ گیا اور پھر گھبرایا پیچھے بھاگا۔ اتنے میں اس کا دوست تھوڑی دیر کے بعد اپنے گناہوں بھرے سلسلوں سے واپس نکلا۔ کہا یہ تو کیا کر رہا تھا؟ کہا چل چل، تجھے منع کیا تھا نا یہاں سے کھڑا مت ہونا، چل۔ وہ لے گیا اس کو دوبارہ جہاز پر۔ لوگ سونے چلے گئے۔ اب یہ جیسے ہی آنکھیں بند کرے اس کے سامنے وہ اپنے دوست کا منظر سامنے آ جاتا تھا، وہ جو بدکاری اور جو کچھ اس نے دیکھا تھا۔ پھر آنکھ بند کرتا، پھر وہ منظر یاد آ جاتا، پھر آنکھ بند کرتا، پھر منظر۔ اس کی تو نیند اڑ گئی، یہ پریشان کہ میں نے کیا دیکھ لیا، لیکن حالت اس کی بری ہو گئی تھی۔ جیسے ہی صبح ہوئی اٹھا تو اس کا دوست اس کو بلانے کے لیے آیا، اس کے آنے سے پہلے وہ نکل چکا تھا۔ اور سیدھا اس جگہ گیا جہاں اس نے رات کو یہ منظر دیکھا تھا، اور اس کام میں یہ مبتلا ہو گیا جس کام میں سے اپنے دوست کو دیکھا تھا۔ اب اس کا یہی کام، نہ نماز، نہ عبادت، نہ ریاضت، نہ تسبیح، نہ ذکر، نہ دعا، کچھ بھی نہیں۔ اب اس کا ایک ہی کام، عورتوں کے ساتھ لے کر گناہوں بھرے کام کرنا۔ 2 دن 3 دن گزر گئے، چند دن گزرے، جہاز جانے کا ٹائم آیا۔ وہ تو گیا، رات بھی نہیں جاتا تھا جہاز پر، وہیں پڑا رہتا تھا۔ تو جہاز کے کیپٹن نے کہا کہ وہ کدھر ہے نوجوان جو نمازوں کے لیے ہم کو بلاتا تھا؟ تو اس نے اس کی ساری کہانی سنائی کہ وہ تو ایسا ہے ایسا ایسا ہے، اور اب تو وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا آنے کے لیے کیا تیار ہے؟ جہاز جانے کا ٹائم ہے، اس کو اٹھا کے لے آؤ۔ اس نے اسی کو بلایا کہ تیری وجہ سے یہ نیک آدمی کہاں کے کہاں چلا گیا، جا لیا۔ اس کو زبردستی اس دلدل سے نکالا، اٹھایا اور جہاز پہ ڈال دیا، اور جہاز چل پڑا۔ جب جہاز چل پڑا تو اس کا وہ جو حواس تھے وہ بحال ہوئے نا، اور اب اس کو اتنا احساس ہوا، ایسا احساس ہوا کہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اتنا روتا اتنا روتا، اتنا چیختا، اتنا چلاتا، نہ سوتا نہ کسی کو سونے دیتا۔ لوگ تنگ آ گئے اس سے۔ اس کا وہ دوست گیا کہ وہ کیوں رو رہا ہے؟ بولا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں بہت تکلیف، بہت اذیت میں ہوں۔ بولا تجھے کیا ہو گیا؟ تو اس نے اپنی چادر کے ذریعے اشارہ کر کے بتایا کہ اس شرمگاہ کی طرف سے بتایا کہ میری شرمگاہ پر کیڑے پڑ گئے اور اس کی اذیت و تکلیف سے مجھ سے رہا نہیں جا رہا، مجھے بہت تکلیف ہے اس جگہ پر، جو بہت تکلیف جگہ پر۔ اس کو وحشت ہوئی نا، جو اس کا دوست تھا، اس کو وحشت ہوئی، گھبرایا، پیچھے ہٹ گیا، حتیٰ کہ وہ نوجوان اسی تکلیف میں روتا ہوا چیختا ہوا مر گیا۔ لمحہ لگتا ہے بھٹکنے میں۔ بعض اوقات انسان لمحہ لگتا ہے اس کو بھٹکنے میں، لمحہ لگتا ہے اس کو راہ راست پر آنے میں۔ کوئی بات دل کو لگ جاتی ہے، کوئی بات آنکھ میں بس جاتی ہے، اچھا خاصا متقی پرہیزگار نظر آنے والا انسان۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو مجھے تو بہت عبرت ہوئی تھی۔ اللہ مجھے
عبرت والا رکھے. بس سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور وقتی طور پر جذبات ہمارے اس میں تھوڑا سا ہل جل سا آتا ہے، اس کے بعد دوبارہ وہیں کے وہیں ہو جاتے ہیں. کہ اس نوجوان نے ایک منظر ایسا دیکھ لیا کہ جس کی وجہ سے اس کی ساری پاک دامنی، سارا تقوی، ساری پرہیزگاری، ساری نیکی، سارا یہ احساس و عبادت و نیکیوں کا تھا سب جاتا رہا. ایک لمحہ آیا اس کا زندگی میں، اس نے ایک منظر دیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، بس وہ منظر اس کی آنکھ میں بس گیا، دل میں ٹھس گیا. اور اس منظر کو دیکھتے اس کے دل میں گناہ کی لذت اور گناہ کی محبت کا گویا کہ بیج پڑ گیا، جس نے اس کو اس انجام تک پہنچایا کہ اس کی شرمگاہ میں کیڑے پڑ گئے. وہ چیختا چلاتا ہوا، اذیت کی زندگی کی آخری لمحات گزارتا ہوا وہ موت سے ہمکنار ہو گیا. نہ جانے کون سا ایسا لمحہ آ جائے کہ بندے کی نیکی، تقوی اور پرہیزگاری بس آگے پیچھے ہو جائے، وہ کسی کام کا نہ رہے. میں نے جب یہ واقعہ پڑھا واقعی کتاب کے اندر، میں کہا یا اللہ کیا بنے گا ہم لوگوں کا. بیچارے اتنی چیزیں آتے جاتے ایئرپورٹوں پر، سڑکوں پر، کیا کیا دکھتا ہے یار، کیا کیا دکھتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بچا لیتا ہے، مگر یہ کسی چیز کا دکھنا اگر دماغ اور دل میں بیٹھ گیا، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی عورت ہی دماغ اور دل میں بیٹھ گئی، خدا نہ خواستہ کسی گناہ کی عادت ایسی دل میں گھر کر گئی، اب کوئی لاکھ نکالے ارے کیا ہو گئے لیکن کون بچے، دماغ ہی خراب ہو گیا، دل ہی برباد ہو گیا. اب دیکھو ایک آدھ دفعہ نشہ کرتا ہے عادی ہو جاتا ہے، ایک آدھ بد نگاہی، ایک آدھ بد نگاہی کس قدر روح کو برباد کر دے، اللہ نہ کرے ایمان کو برباد کر دے. ارے واقعات اگر ہم سنتے پڑھتے ہیں نا تو اچھا خاصا مطلب ایک مؤذن اذان دینے کے لیے جب منارے پر چڑھتا ہے تو اس کی نظر ایک چھت گھر پر پڑتی ہے اور اس گھر کے اندر ایک لڑکی ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ مؤذن اس پر فدا ہو جاتا ہے. اب اس کے پیچھے مؤذن پاگل کہ اب میں تجھ سے شادی کروں گا. وہ کہتی ہے کہ میں عیسائی ہوں تو مسلمان ہے، تو مجھے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ بولا نہیں شادی تو میں تجھ سے ہی کروں گا، تو مجھے اچھی لگ گئی ہے، اب تیرے بغیر رہا نہیں جاتا. کہ ٹھیک ہے میرے باپ سے بات کر. جب باپ سے بات کی تو باپ نے کہا کہ تجھے میری بیٹی کا مہر دینا پڑے گا. تو کہا تیری بیٹی کا مہر کیا ہے؟ کہا کہ ہمارا دین اختیار کر کے اسلام چھوڑ دے. پگلا گیا تھا وہ مؤذن، دل میں پھنس گئی نا. ایک نظر سے نہیں پڑی تھی، ایک نظر پڑی تھی، دل میں پھنس گئی. اللہ کی خفیہ تدبیر، اللہ کی خفیہ تدبیر. ایک نظر پڑی تھی اور وہ باپ اس کا کہتا ہے کہ تو عیسائی ہو جا تو میں تیری شادی میری بیٹی سے کر دوں گا. ہو گیا عیسائی، اسلام چھوڑ دیا، دین چھوڑ دیا، لٹو ہو گئے نا لڑکی کے پیچھے. خوبصورت لگ گئی، دماغ میں پھنس گئی، دل میں پھنس گئی. تقوی، پرہیزگاری، نیکی، عبادت بھی جاتا ہے، اللہ کی پناہ انسان کا دین چلا جاتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے وہ. بس کیا ہوا؟ عیسائی ہو گیا. سیڑھی اتر رہا تھا، پاؤں پھسلا، مر گیا. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر. جنتی والے عمل کرتا رہتا ہے، جنتی والے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اس کے اور
جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے. لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے. وہ جہنم والے عمل کرتا ہوا جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی صحبت نہیں ہے. نہیں ہے نا. اللہ کی خفیہ تدبیر. ایک ایسا شخص جو آقا کے بارگاہ میں بیٹھ کر وہی لکھا کرتا تھا, کاتب وہی تھا, وہ اللہ کی خفیہ تدبیر کہ وہ مرتد ہو گیا. زمین نے اس کو قبول نہ کیا, مرتد ہو کر مرا. وہ ابن سکا جو ایک ولی کامل کی گستاخی کا مرتکب ہو گیا. عالم تھا بہت بڑا, مناظرہ کرتا تھا, عیسائیوں کو ہرا دیتا تھا مناظرے کے اندر, مگر ایک عیسائی لڑکی کے چکر میں پھنس کر وہ بھی کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا. اللہ کی خفیہ تدبیر, اللہ کی خفیہ تدبیر. ہم بڑے بے باک اور بڑے نڈر قسم کے لوگ ہیں, ہمیں تو ایسا ڈر ہی نہیں لگتا. ہم اپنے ادارے کے انسٹیٹیوشنل جو قانون ہوتے ہیں نا, اس کو توڑنے میں ڈرتے کہ کہیں مجھے نکال نہ دیا جائے, مجھے کہیں کیا کہتا ہے ریسٹریکٹ فائر نہ کر دیا جائے, مجھے نکال نہ دیا جائے کہ یو آر ناٹ ایبل ٹو اٹین مائی کلاس, یو آر ناٹ ایبل ٹو اٹین مائی انسٹیٹیوشن. تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میرے ادارے میں پڑھ سکو. تمہیں ہمارے ادارے کے قانون, ہمارے ادارے کے اصولوں کی کوئی پاسداری نہیں ہے. جب ہم ایک ادارے کے لیے اپنے آپ کو نااہل ثابت کرتے ہیں, ہمیں نکال دیا جاتا ہے. ہم ڈرتے نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں نافرمانیاں کریں. اس کے بنائے ہوئے اصولوں اور اس کے بنائے ہوئے قانون کو, قرآن کی تعلیمات کو ہم پس پوچھ ڈالیں. وہ جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر ناراض ہو کر ہمیں ایمان سے ہی نکال دے, کبھی سوچا ہم نے ہمارا بنے گا کیا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اس کے لیے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جہنم ہے. جنت صرف مسلمان کے لیے. جو ایمان برباد کر گیا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. آج ہی اس کا مقدر ہے, آج ہی اس کا مقدر ہے. ہر ایک کو اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الکبائر میں لکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. کہ میرے مقدر میں میرے رب نے کیا لکھا, کہ ایسا نہ ہو کہ میں علم ازلی میں بدبخت ہوں تو پتہ نہیں چل سکتا کہ ہمارے لیے کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا مقدر کیا ہے. اللہ کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب نار سے محفوظ فرمائے اور جہنم کا حقیقی خوف عطا فرمائے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جس کے ایندھن آدمی و پتھر ہیں.
اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کالی اور سیاہ ہے، اس کے شعلے نہیں بجھتے۔ یہ سن کر آپ کے سامنے ایک حبشی چیخے مار مار کر رونے لگا، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے، عرض کیا کہ آپ کے سامنے رونے والا شخص کون ہے؟ فرمایا حبشہ کا ایک شخص ہے، اور پھر اس شخص کی تعریف بیان فرمائی تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میرے خوف کے سبب جس بندے کی آنکھ روئے گی میں جنت میں اس کی ہنسی میں اضافہ فرماؤں گا۔ ہم روتے نہیں ہیں، ہم روتے نہیں ہیں۔ یہ روتے تھے نا، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے۔ صدیق اکبر جنتی تھے، قطعی جنتی ہیں، ابو بکر فی الجنہ آقا نے فرمایا، مگر روتے تھے، روتے تھے، بہت روتے تھے۔ عمر فاروق جنتی ہے، آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور فرماتے عمر فی الجنہ، مگر عمر روتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، بہت روتے ہیں، بہت روتے ہیں، گشی کھا جاتے تھے روتے روتے۔ عثمان غنی ذوالنورین کے بعد دی گئے، آقا نے اپنے شہزادے کے نکاح میں دی، فرماتے اگر اور ہوتی تو اور بھی تیرے نکاح میں دے دیتا۔ ان سے میرے آقا حیا فرماتے تھے، فرشتے حیا فرماتے تھے۔ عثمان با حیا رضی اللہ تعالی عنہ، آقا فرماتے عثمان فی الجنہ، مگر قبر کو یاد کر کر کے روتے تھے، بہت روتے تھے عثمان غنی۔ مولا علی شہنشاہ ولایت، ان کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ آقا فرماتے جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ فرماتے انا مدینۃ العلم علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مگر مولا علی بہت روتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت روتے تھے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر، اس کے بے نیازی میری امی جان ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کاش کہ میں نسین منسین ہوتی، میں کو بھولی بسری شے ہوتی۔ کوئی کہتا کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کوئی کہتا ہے میں پرندہ ہوتا، کوئی کہتا ہے کہ میں کوئی پتا ہوتا، کوئی کہتا ہے میں فرما دمبا ہوتا، میں کھلایا پلایا جاتا، فرما کیا جاتا اور اللہ کی راہ میں کاٹ دیا جاتا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے روتے تھے، یہ خوف الہی ان کو رلاتا تھا، جنت کی بشارت سن کے روتے تھے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تھی، ان کو علم تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، یہ جانتے تھے اللہ بے نیاز ہے۔ شیطان مردود کے انجام کو انہوں نے پڑھا تھا، جانا تھا، اتنی عبادت کرنے والا راندہ درگاہ کیسے ہوا، بڑوں بڑوں کے انجام دیکھے، بڑوں بڑوں کے انجام پڑے۔ جبریل امین روتے ہیں، ابلیس کا معاملہ دے یا سامنے رہ کر جبریل امین روتے ہیں، میرے آقا روتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت یحییٰ علیہ السلام روتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام روتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام روتے ہیں، حضرت نوح کو تو نوح کا رئیس لے جاتا ہے علیہ السلام کے بکثرت رویا کرتے تھے۔ انبیاء کرام رو رہے ہیں، صحابہ کرام رو رہے ہیں، اولیاء کرام رو رہے ہیں، امام اعظم رو رہے ہیں۔ ایک دفعہ امام اعظم نے عشاء کی نماز ادا کی، امام صاحب عشاء میں سورہ زلزال کی تلاوت کی گئی، زلزال کی تلاوت کی گئی، اس کے آخر میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ دیکھے گا، جس سے ذرہ برابر برائی کی وہ دیکھے گا۔ عشاء ختم ہو گئی، میرے آقا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی داڑھی پکڑ کر کھڑے ہو گئے، رات بھر کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور کہتے رہے، مولا تیرے بندے نعمان کو بخش دیو، تیرے بندے نعمان کو بخش دیو، تیرے بندے نعمان کو بخش دیو۔ سب روتے ہیں، نیکی کر کے وہ روتے تھے، ہم سے گناہ کر کے بھی رونا نہیں آتا، وہ پرہیزگاری کر کے روتے تھے، وہ اچھی سے اچھی نمازیں پڑھ کر بھی توبہ کرتے تھے، مولا وجہ سے تے ایسی پڑھی تھی تو قبول کر لے، ہم سے تو ٹوٹی پھوٹی پڑھ کے بھی نہیں رویا جاتا۔ وہ صاحب اللیل، وہ قائم اللیل اور صاحب الدہر تھے، دن بھر کے روزے رکھتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے اور پھر بھی روتے تھے۔ کوئی کہتا کہ یا اللہ کوئی ایسی رات بھی دے دے جس کی صبح نہ ہو، میں رات بھر تیری عبادت کرتے رہوں، پھر بھی روتے تھے۔ میرے آقا کی لخت جگر خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہے، سب رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں اپنے رب کے خوف سے، یہ اولیاء کرام، یہ انبیاء کرام، یہ صالحین، سب رو رہے ہیں، مگر ہمیں رونا نہیں آتا، اور آتا ہے تو نفسیاتی رونا، بیان کو ایسا سنا اور بس ایک کیفیت طاری ہوئی اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہماری تو احساس کی آگ بھی بڑی عجیب ہے، ہمارے ہی آنسو اس احساس کی آگ کو بجھا دیتے۔ پہلے کے لوگ روتے تھے تو تین دن تک ہوش نہیں آتا تھا، ہم تو یہاں روتے ہیں اور یہاں اگلے لمحہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کیفیت عجیب ہے۔ ہم اس رونے کو امام غزالی علیہ الرحمہ نے عورتوں کا رونا فرمایا، یہ عورتوں کا رونا ہے۔ اللہ ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائے، بس اس کی خفیہ تدبیر یاد کرتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آزمائش میں ڈال دیے جائے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا، جب وہ لوگ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبوؤں کو سونگھ لیں گے اور اس کے محلوں جنتیوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی گئی ہیں ان کو دیکھ لیں گے تو ندا کی جائے گی، ان کو جنت سے ہٹا دو، ان کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ اتنی حسرت سے جنت سے لوٹیں گے کہ پہلے اتنی حسرت سے کوئی نہیں لوٹا تھا۔ وہ کہیں گے اے رب ہمارے رب، اگر تو ہم کو جنت اور اپنے ثواب کو دکھانے اور تو نے اپنے دوستوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں ان کو ہمیں دکھانے سے پہلے دوزخ میں داخل کر دیتا تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہارے ساتھ یہی ارادہ کیا تھا، جب تم تنہائی میں ہوتے تھے تو میرے سامنے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، جب تم تنہائی میں ہوتے تھے تو میرے سامنے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، اور جب تم لوگوں سے ملتے تو انتہائی تقویٰ پرہیزگاری کے ساتھ ملتے، تو لوگوں کو اس کے خلاف دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے خیال تھا، تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہ ڈرتے تھے، تم لوگوں کو بزرگ سمجھتے تھے مجھے بڑا نہیں ماں جانتے تھے، تم لوگوں کی خاطر برے کام ترک کرتے اور میری خاطر نہیں کرتے، آج میں تم کو ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب چکھاؤں گا۔
اللہ کی خفیہ تدبیر. حقیقت ہے آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں، آج میں بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ہائے تو میری ہلاکت ہوگی. ہائے میں نار جہنم میں چلوں گا یا رب. اللہ تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی. تو جس سے ناخوش ہو وہ برباد ہے تیری قسم مولا. چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. ارے او غافل بے پرواہ دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے. ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. آنکھ بیکار ہے اور ہمیں شوق دیدار ہے کیا ہونا ہے. آنکھ کسی قابل نہ چھوڑی، دل و دماغ گندے اور میلے کر کے بیٹھے ہیں. کاش میں کان کو بچانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ اس کان نے اپنے رب کا کلام سننا ہے. کاش کہ میں اپنی آنکھوں کو بچانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ ان جنت میں داخلہ پا کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، رسول پاک کا دیدار کرنا ہے. ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. کردار کا جائزہ لیں. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اس کی جو بردباری حلم نا، صفت حلم، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کسی بزرگ کا قول ہے، اے گناہگارو اپنے اوپر اللہ کی طویل بردباری یعنی لمبی ڈھیل سے دھوکہ نہ کھاؤ، بلکہ گناہوں کے سبب اس کی ناراضگی سے ڈرو. کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے پھر جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب ان پر آیا. تو اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے بندہ ڈھیٹ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ حلیم ہے. کیا ہے اللہ؟ حلیم ہے، حلم والا ہے، بردبار ہے. فوراً گرفت نہیں فرماتا، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، توبہ کی مہلت دیتا ہے، مان جانے کی مہلت دیتا ہے. آج کئی گناہ ایسے ہیں جس کے لیے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کے سامنے بندہ بڑا پرہیزگار اور نیکوکار بننے کی کوشش کرتا ہے. 4 آدمی کے بیچ میں موبائل کی میوزک پہ ٹین بجے گی، فوراً ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، میوزک ٹین بجا رہے ہیں آپ، توبہ کریں. اور خود اکیلے میں بیٹھ کے فلمیں دیکھتا ہوگا، خود اکیلے بیٹھ کے گانے سنتا ہوگا. کوئی اور دیکھے گا کہ یار یہ تو میوزک والی باتیں دیکھتا سنتا ہے، تو کان میں ہیڈ فون لگا کر یہ سنتا ہوگا. ارے بدبخت، یہ سنتے نہ سنتے تیرا رب تو سن رہا ہے. ارے بدبخت، یہ بندہ دیکھے کہ نہ دیکھے تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے. ارے بدبخت، یہ اللہ کے بندے تجھے جانے یا نہ جانے میں تیرا رب تو تجھے جانتا ہے. تو ان سے ڈرتا ہے، تو لوگوں سے ڈرتا ہے، اور لوگوں کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑتا ہے. تجھے تیرے رب کا ڈر نہیں. یہ لوگ تجھے وہ نقصان پہنچائیں گے، لوگ
بدبختی ہے انسان کی، یہ بے شرمی ہے کہ بندہ لوگوں سے تو ڈرے، اپنے رب سے نہ ڈرے، اللہ کے بندوں سے ڈرے اور اللہ سے نہ ڈرے، لوگوں سے تو ڈر کر گناہ چھوڑے اور اللہ سے ڈر کر گناہ نہ چھوڑے، لوگوں میں جائے تو بڑا تقوی، پرہیزگاری اور حیا اور شرم و جناب بڑی وہ لپے تلے انداز میں رہے کہ لوگ اس کو نیک سمجھیں، اور جب اکیلے میں بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا نہ کرے، ایسا بے شرم اور بے غیرت کردار کہ جس کا کھاتا ہے، جس کا رزق کھاتا ہے، اس سے حیا نہ کرے، خالق کے کائنات سے حیا نہ کرے جیسا حیا کرنا چاہیے، اور اس کے بندوں سے ڈرتا ہے۔ جہنم کون دے؟ جہنم کا مالک کون؟ جنت کا مالک کون؟ عزت کا مالک کون؟ ذلت کا مالک کون؟ ہمارا مالک کون؟ ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ ہمیں موت دینے والا کون؟ اس سے نہ ڈرے بندہ۔ وہ دیکھ رہا ہو یعنی کمال ہے کہ لوگ ہیڈ فون کان میں ڈال کے میوزک سن رہے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی سن نہ لے، اس بے شرم کو یہ نہیں پتا کہ اس کا رب سن رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ تو اس کی تو شان یہ ہے کہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں میں آنے والے خطرات کو بھی جانتا ہے۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت میں نے آپ کو بیان کی کہ جو بندہ اللہ سے ہی ڈرتا تھا اور لوگوں سے لیے گناہ چھوڑ دیتا تھا، اللہ کے لیے نہ چھوڑے، اس کا انجام بد کیسا خطرناک انجام ہوا اس کا۔ ہمیں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے، اور ایسا ہرگز نہیں کریں اللہ مجھے بھی گناہ سے بچائے، اللہ آپ کو بھی گناہ سے بچائے، نہ جانے کون سا عمل اللہ کو ناراض کر دے، اور بظاہر نظر آنے والا یہ تقوی، پرہیزگاری، یہ نیکی، کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو یہ سب چلی جائے۔ ظاہر باطن تو ہے ہی گندا گندا، ظاہر ہے کہ جس کے ذریعے ہم باطن کو بھی کچھ اچھا کر لیں پتہ چلے سب ختم، بلکہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی گناہ ہی نہ دماغ کو دن پہ بیٹھ جائے، اس لیے ہمیشہ بد نگاہی سے بچیں، بد نگاہی سے بچیں، ہرگز 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 بد نگاہی نہیں کرنی۔ کہتے بد نگاہی جتنی روحانیت کو برباد کرتی ہے نا، کوئی اور شاید گناہ نہ کرتا ہو، روحانیت کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یعنی جب انسان عورت کے ان حصے کو دیکھتا ہے نا جس کے دیکھنے کو اللہ نے منع کیا ہے، عورت کے جسم کو دیکھتا ہے جس کے جسم کو دیکھنے کو اللہ نے منع کیا ہے، اور پھر بعض اوقات آپے سے باہر نکلتا ہے، امردوں سے دوستی کرتا ہے، خوبصورت لڑکوں سے دوستی کرتا ہے، ان کے ساتھ اپنی گندی خواہشات کو پوری کرتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ ہمارے عیب چھپا کر رکھے۔ جن سے نہیں رہا جاتا وہ شادی کر لے، اگر شادی نہیں کر سکتے روزے رکھے، پھر گناہ کی طرف تو نہ جائے، گناہ تو نہ کرے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنی جوانی تو برباد نہ کرے۔ استغفر اللہ۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہے نا سورہ یاسین میں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے اس دن ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، منہ بند کر دیے جائیں گے۔ وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ کلام کریں گے، جن ہاتھوں سے گناہ کیے نا یہ ہاتھ کلام کریں گے، جن ہاتھوں سے اپنی جوانیاں برباد کرتے ہیں نا چپ چپ کر،
وہ ہاتھ اگر خدا نہ خاصا اس دن بھول پڑے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا تنہائی میں، کیسی شرمندگی ہوگی اپنے رب کے حضور. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور پاؤں گواہی دیں گے، ہاتھ کلام کریں گے اور پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان اعمال کے جو تم کیا کرتے تھے، جو تمہاری کمائی تھی. اس دن ہمارے اپنے کس کہتے ہیں نا آرگن آف باڈی، پارٹ آف باڈی، جو آج میں ہاتھ یوں لے جاتا ہوں، میں ہاتھ یوں لے جاتا ہوں، میں ہاتھ کو یوں کر لیتا ہوں، میں پاؤں کو سمیٹ لیتا ہوں، آج ان پر میرا چلتا ہے نا، یہ میرے تابع ہیں، میں ان کو جو مطلب کہ وہ اس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں کمانڈ دیتا ہوں، یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. مگر حقیقی تو ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے نا. آج میرے کہنے مطلب میرے ارادے مطلب میں سے یہ ہاتھ سے یہ کام لے رہا ہوں، پاؤں سے یہ کام لے رہا ہوں، ان سے یہ کام، ان سے وہ کام لے رہا ہوں، مگر کل یہی میرے اعضاء میرے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے اپنے پاؤں کے ذریعے، پاؤں کہے گا کہ میرے ذریعے سے یہ کام کیے، ہاتھ کہیں گے کہ اس نے میرے ذریعے یہ کام کیے. اس وقت کیا صورت ہوگی بچنے کی. ہم کیوں سمجھتے نہیں ہیں کہ لوگوں سے چپ کر گناہ کرنا یا لوگوں میں رہ کر گناہ کرنا، دونوں صورتوں میں نافرمانی تو اللہ ہی کی ہے نا، اور دیکھ تو رہا ہے وہ. پھر بدقسمتی ایک اور یہ ہے کہ توبہ نہیں کرتے ہم لوگ، توبہ بھی نہیں کرتے اور ڈٹھائی ہے. اچھا بعض اوقات تو لوگ عادی مجرم ہیں، عادی مجرم ہے، جب تک روز گناہ نہ کریں ان کو چین نہیں آتا. بعضوں کو بدقسمتی کے ساتھ بدنگاہی کی لت پڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کی آنکھیں اس وقت تک چین نہیں پاتی جب تک کہ بدنگاہی نہ کر لیں، زبان اس وقت تک قرار نہیں پاتی جب تک غیبت نہ کر لے، کان اس وقت تک اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ اس میں خارش رہتی ہے جب تک کہ یہ اپنے کانوں سے گانا باجا غیبت چگلی نہ سن لے. دماغ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے جب تک اس سے کوئی گندی گندی کام سوچ نہ لے. عجیب حالت ہے یار. ہاتھ جب تک برائی نہ کر لیں، پاؤں جب تک برائی نہ کر لیں، آنکھ جب تک برائی نہ کرے، دماغ جب تک برائیاں نہ سوچ لے، اس وقت تک جیسے مزہ نہیں آتا بدقسمتی کے. بعضوں کو لت پڑ جاتی ہے گناہوں کی. اچھا بعض تو روتے بھی پھر بھی گناہ نہیں چھوڑتے، تنگ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ اس سبب کو نہیں چھوڑتے جس کی وجہ سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سبب ہی نہیں چھوڑ رہے ہوتے، وہ نکل ہی نہیں رہے تو سبب سے باہر پڑے رہتے ہیں. اللہ کرے میری کئی باتیں جو اشارتاً کر کے نکل رہا ہوں آپ سمجھتے چلے جا رہے ہو. عجیب حالت ہے. بالخصوص تنہائی میں گناہ کرنا بڑا خطرناک ہے. اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے، اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے. اس کا سخت عذاب ہے. الزواجر عن اقتراف الکبائر، یعنی جہنم میں لے جانے والے اعمال. یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا اس کتاب کو. اس کی پہلی جلد کے پیج نمبر 69 پر لکھا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک شخص کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا. وہ زنجیر کھینچ رہا تھا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص اس زنجیر کو پکڑے ہوئے ہے اور دوسرے نے باہر نکلنے والے شخص کو اپنی طرف کھینچا اور اسے قبر میں لوٹا دیا. پھر میں نے اس مرد کو مارتے ہوئے دیکھا اور مردہ کہہ رہا تھا، جسے مارا جا رہا تھا جس مردے کو، وہ مردہ کہہ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ مردہ یہ کہہ رہا تھا کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں جنابہ سے غسل نہیں کرتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ میں نے وہ نمازی بھی تھا، جنابہ سے غسل بھی کرتا تھا، وہ روزے بھی رکھتا تھا. مردہ جس کو مارا جا رہا ہے وہ مردہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں جنابہ سے غسل نہیں کرتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ تو اس مارنے والے نے جواب دیا
ہاں کیوں نہیں، تو واقعی یہ کام تو کرتا تھا، مگر جب تو تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا اس وقت اللہ سے نہیں ڈرتا تھا۔ یہ اتنا سا پیس ہے، یہ وہ چھوٹا سا پیس ہے، یہ مجھے جہنم میں لے جائے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح یار، اس پر آنے والی ویڈیوز، اس کی پر آنے والی نیوز، اس پر آنے والی خبریں، اپڈیٹ رہنے کے بہانے جو جو کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، کیا یہ ہمیں جہنم میں لے جائے گا؟ اتنا سا پیس پیسے دے کر خریدا ہے یار ہم نے، اس کے نیٹ کے بھی ہم پیسے دیتے ہیں، یعنی ایک تو حرام ناجائز کام، پھر مال کو اس پہ جو خرچ کر رہے ہیں، یعنی گناہ میں مال خرچ کرنے کو بھی اسراف کہا گیا ہے۔ کتنے گناہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے، میوزک چل رہا ہوتا ہے، 40 30 35 جی بی ڈیٹا استعمال کر رہی ہوتی ہے قوم، آئی ڈونٹ نو وائی، کیسے؟ ایسی کتنی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں بھائی، تو اس کا مطلب کوئی دیکھتے ہوں گے وہ لمبی لمبی ویڈیوز؟ کون سی لمبی ویڈیوز آتی ہیں؟ ڈاؤٹ تو یہی ہے، تو ایک سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ فلمیں بہت دیکھتے ہیں، سنا یہی ہے اس پر، یعنی بعد اوقات ہمارا 1-1 2 جی بی استعمال نہیں ہوتا، حالانکہ ہمارا واٹس ایپ کا بہت استعمال ہے، 1-1 2 جی بی استعمال نہیں ہوتا، 2 جی بی بھی رہ جاتا ہے۔ میں پچھلے دنوں میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، تو تقریباً 7-8 دن 10 دن رہا میں، 1 جی بی ڈیٹا استعمال نہیں ہوا۔ میں خود کیا کرے آدمی، کیا ڈلوائے، لیکن لوگوں کو 20-30، مجھے کسی نے کہا، مجھے تو نہیں پتا تھا، کسی نے کہا ہمارا تو 50 جی بی استعمال ہو جاتا ہے، کسی نے کہا ہمارا تو 40 جی بی، کیا کرتے ہو 50-40 جی بی کا؟ تو یوں کچھ انفارمیشنز ہیں کہ لوگ فلمیں دیکھتے ہیں اس پر، نیٹ پر جا کر، موبائل پہ، تو استعمال ہوگا، روز کے 1-2 جی بی بھی استعمال کرے تو 50-60 جی بی تو مہینے کے ہو جاتے ہوں گے نا۔ مگر اگر یہ گناہ پر استعمال کر رہا ہے تو اس کے پیسے دینا بھی ایک تعریف کے مطابق اسراف کی طرف جائے گا، یہ الگ گناہ، بدنگاہی الگ گناہ۔ اچھا، پھر ایسی خبریں دیکھنے کا بڑا جی کرتا ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ جس کے اوپر کوئی ایسا ٹیگ لگا ہوا ہو، لگاتے ہیں نا ٹیگ، ہمارا تو سوشل میڈیا کا ہمارا پورا شعبہ ہے، تو ہمارے پاس بہت انفارمیشن ہے، ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو ٹیگ ہی بولتے ہیں غالباً اگر میں بھول نہیں کر رہا ہوں، اور اس میں اگر کوئی بے شرمی یا بے حیائی کی بات دکھی ہو تو فوراً اس کو دیکھنے کا دل کرے گا، اور دیکھو اس میں کیا ہے، دیکھو کوئی عورت کی بات ہو، کوئی لڑکی کی بات ہو، کوئی بے شرمی کی بات ہو، بے حیائی کی بات ہو، بے غیرتی کی بات ہو، عورت کا منہ دکھایا جا رہا ہو، اس کے جسم کی نمائش کی جا رہی ہو، اس طرف زیادہ میلان چلا جاتا ہے۔ اچھا، پھر دیکھنے کا انداز، عموماً اولاد ماں باپ سے چھپ کر یہ بہت کام کرتی ہے، وہ بالکل ایسی جگہ بیٹھیں گے کہ جب دروازہ کھلے تو سامنے سے کوئی نظر آ جائے، فوراً موبائل کے ذریعے اپنا منظر اور فلم وہ ہٹا دینا ہوتا ہے نا۔ اولاد سمجھتی ہے کہ ماں باپ کو سمجھ نہیں پڑتی ہوگی، اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے کہ ٹیچر کو سمجھ نہیں پڑتی ہوگی، یہ بیوقوفوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ جب اولاد بولنا نہیں جانتی تھی نا، تب بھی ماں باپ کو پتا چل جاتا تھا کہ اس کو چاہیے کیا، جب یہ منہ سے اس کو بولنا ہی نہیں آتا تھا نا، ماں تب بھی سمجھ جاتی تھی کہ اس کو پیٹ میں درد بھوک کی وجہ سے ہے کہ پیٹ میں درد مروڑ کی وجہ سے۔ اتنی ماں کا سینس کام کرتا ہے، باپ کا اتنا سینس کام کرتا ہے، لیکن اولاد کو نہیں پتا ہوتا، یہی ٹیچر کے تجربات ہوتے ہیں، تو سمجھ جاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کیا کر رہے تھے، اسٹوڈنٹ سمجھتے پتہ نہیں چلتا ہوگا، تو یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ جس وقت میں یہ گناہ کر رہا ہوں، برائی کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے،
جب بندہ لوگوں کو کیوں گناہ سے اپنے گناہ سے نہیں بتانا چاہیے؟ گناہ بتانا بھی گناہ ہے، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، مگر ایک سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، ہم کیوں ڈرتے لوگوں کو گناہ کا پتہ نہ چلے؟ تاکہ ہماری بے عزتی نہ ہو جائے۔ یہی نا، یہ کوئی سزا وزا کا تو نظام ادھر ایسا ہے نہیں کہ اگر اس کو پتہ چلے گا تو یہ ہو جائے گا، قاضی کو بھی پتہ چلے گا اگر اگلا غیبت کرتا ہے تو اس کی کیا سزا دے گا۔ یہاں بدقسمتی کے ساتھ بہت سارے گناہ ایسے جن کی سزا کا کوئی تصور نہیں ہے، جبکہ وہ گناہ بڑے غلیظ قسم کے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ تو یہ بندے کو پتہ نہ چلے، کیوں کہ بندے کو پتہ چلے گا تو بے عزتی ہوگی۔ اب تھوڑا سا اپنے ایمانی انداز پر غور کریں، عزت کس کے دستے قدرت میں؟ ذلت کس کے دستے قدرت میں؟ بندہ نہ عزت دے سکتا ہے نہ بندہ ذلت دے سکتا ہے۔ اللہ نے اگر اس کے مقدر میں ذلت کر دی، ہزار پردوں میں چھپ کر گناہ کرے، اللہ اس کا گناہ ظاہر کر دے گا۔ اللہ نے اگر عزت اس کی مقدر کر دی کہ اگر کس کو کسی نیکی پر عزت ملنی ہے، لاکھ پردے میں چھپ کر نیکی کرے، اللہ اس کی نیکی ظاہر کر دے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ کتابوں میں لکھی ہے یہ باتیں۔ یعنی جس نے جو ستار ہے وہ ستار ہے، وہ چھپانے والا ہے، اس کی صفت ستاری ہے کہ وہ اپنے بندوں کے چھپاتا ہے، وہ غفار ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب وہی ہے جو ہمارے گناہ کو چھپا رہا ہے، اور وہی ناراض ہو کر ہمارے گناہ ظاہر کر دے تو پھر کیا ہو؟ تو اس کی رحمت پر بے باک نہیں ہونا چاہیے، اس کی صفت حلم پر بے باک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے معافی مانگنی چاہیے۔ ہمیں موقع ملا ہے، آج بھی موقع ملا ہے، ابھی یہ موقع ہی مل رہا ہے ہم کو کہ ہم مان جائیں، میں بھی مان جاؤں، آپ بھی مان جائیں، اللہ مجھے بھی نیک بنائے۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ تو بس ہوں بظاہر برا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت۔ ظاہر اچھا ہے، باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری۔ بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، برائی سے بچنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، نیکی، پرہیزگاری، تقوی۔ اب اس میں یہ کہ ان اسباب سے دور رہے جن میں پڑھ کر یہ پھنس جائے گا، اسپیشلی عورتوں کے معاملے سے خود کو بچائے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وعذاب القبر، یہ دعا ہے میرے آقا کی۔ اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، من فتنۃ النساء، عورت کے فتنے سے، وعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے۔ یہ دعا کرتا رہے بندہ کہ یہ عورت کا فتنہ بڑا خطرناک ہے، اور اس دور میں کہ جب عورت، میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے واللہ اعلم، اس وقت آج تک کی اگر ہم بات کریں 18 مارچ 2018 کی، تو آج کے اس وقت تک جس قدر عورت بے حیائی اور بے شرمی کے معاملات کو پار کر چکی ہے، کل تک اتنا بھی نہیں تھا۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہر آنے والی گھڑی یہ پچھلی گھڑی سے بدتر آتی چلی جا رہی ہے۔ ایئرپورٹوں پر نکلو، جب یہ میں باہر سے آتا ہوں نا تو یہ جذبات بڑے مطلب کہ وہ عجیب ہو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اتنی بے شرمی، اتنی بے حیائی، اتنی بے غیرتی، جہاز میں دیکھیں بے شرمی، بے حیائی، ایئرپورٹ پہ دیکھیں، باہر دیکھیں، پتہ نہیں کون
کون سی عزت دار یا معزز قسم کی فیملیز آتی ہیں جو ایئرپورٹ پر جب پیسنجر ان کی عورتیں آتی ہیں تو اس طرح انداز میں یہ ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور بدقسمتی کے ساتھ وہ چیزیں ہوتی ہیں آدمی بس چلے تو بندہ آنکھیں گھر پہ رکھ کر ہی جاوے، کیسے جائے نہ اپنے کو بھی متقی پرہیزگار ٹائپ کے تھوڑی کوئی ہم لوگ ہیں کہ جناب نگاہ ایسی نیچے کرنے کی عادت بن جائے کہ پھر نگاہ ہی نہ اٹھے. اب یہ بھی ناکامی ہو گئی ہے. میں تو اپنے آپ کو بالکل اس معاملے میں فیل ہو گیا. میں کوشش کرتے پھر فیل ہو جاتا ہے. کوشش بھی کیا ناقص ہے. ایسا عجیب حال ہے. پتہ نہیں تو آپ کے اداروں میں کیا حال ہوتا ہوگا, ابھی کالج یونیورسٹیوں میں کیا حال ہوتا ہوگا. ان کے کپڑے اتنے عجیب و غریب قسم کے کپڑے, اور بعض ممالک تو ایسے جن میں نیچے دیکھو تب بھی بدنگاہی ہے, کیونکہ ان عورتیں شارٹ پینٹ پہنتی ہیں, سمجھ دیا, نیچے دیکھو تو بدنے گا, اوپر دیکھو تو بدنے گا, نیچے دیکھو تو کھلی ٹانگیں نظر آتی ہیں, اوپر دیکھو تو پھر. اور وہ جو پہلے دوپٹے ہوتے تھے یا عورتوں کا جو کرتا شلوار ہوتا تھا, عورتوں کا جو لڑکیوں کا جو لباس ہوتا تھا, جو اور زنانہ لباس, وہ تو میرا خیال ہے کہ وہ رخصت ہو گیا. گاؤں دیہاتوں میں اور اس طرح کے بعض گھرانوں میں اس طرح کا لباس ہوگا, ہے بھی, ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہے, لیکن جرنلی اب عورتوں کا لباس بدل گیا. میرا خیال ہے شاید اب سیملر مرد اور عورتوں کا لباس ہوتا چلا جا رہا ہے. یونیسیکس کپڑے یہ کہلاتے ہیں, یہ چل پڑا ہے. اب ایسی بے شرمی بے حیائی میں ہم بولے کہ میں ادھر بھی بھاگوں, ادھر بھاگوں, یہ بھی کروں نہ وہ بھی کروں, ڈر نہیں لگے. میں نے پہلے ایک نوجوان کا واقعہ آپ کو سنا دیا ہے. ڈر نہ لگے کہ یار کہیں پھنس نہ جاؤں میں, کوئی ایسی چیز دماغ کو دن میں پھنس نہ جائے. بھلے آپ جو بھی اپنے اندر آپ اپنے آپ کو منا لو, لیکن بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھے. کیونکہ وہ روایت مجھے جو یاد آ رہی ہے, مشکات شریف میں پڑھی تھی, فتنوں کے دور میں مجھے خلاصہ اس کا جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھنے والا چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. یہ استعارہ ہے. جو ان فتنوں کی طرف دیکھے گا یہ فتنے سے اچک لیں گے. تو یہ بیٹھنے والا چلنے والے سے, چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا, یہ استعارہ ہے. یعنی یہ یوں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو بالکل ان فتنوں سے, دور فتن ہوگا, فتنے ہی فتنے ہوں گے. میں نے بھی کئی تذکرے کیے تو فتنے, تو جو بالکل فتنوں سے کٹ گیا نا یہ بہتر ہے اس سے جو تھوڑا تھوڑا فتنے کی طرف دیکھتا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا مبتلا ہوتا ہے. یعنی یہ چلنے والا ہے. چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. جو پورے کے پورا جیسے ہمارا نا بے اب یار کچھ بھی نہیں ہوتا, اور وہ کیا کر رہے ہیں سب اندازہ ہو جاتا ہے. اپڈیٹ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ایجوکیشن کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. میں بہت زیادہ تفصیل میں آپ کو لے جانے کے بجائے آپ کے سامنے سچویشن رکھ رہا ہوں. فیصلہ آپ کریں, کرنا کیا ہے, مرنا ہے بس, اتنا طے ہے. فائنل کیا ہے, مرنا ہے. کلوز فائل تو مرنے پر ہی ہو جائے گی. مرنا ہے, کیا لے کر مرنا ہے, کیا لے جا کر مرنا ہے, قبر میں کیا جانا ہے, یہ ساری چیزیں اب آپ کے میرے ہاتھ میں. پروفیشن کے نام پر, سیلری کے نام پر, تنخواہ کے نام پر, اس کے نام پر, اس کے بعد ہوگا نیکی کے نام پر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں. بدقسمتی ہے, نیکی کے نام پر لوگ گناہ کرتے ہیں. یار نیک کام کر رہے ہیں, نیک کام نیک ذریعے سے ہی ہوگا, نیک کام جائز ذریعے سے ہوگا. نیکی کرنے کا کوئی طریقہ غیر شریعت میں ہے ہی نہیں. جو سوچتا ہے اس کے دماغ کے اندر کوئی گندگی کا کیڑا بس گیا ہے. یہ طے ہے. اور اللہ کے نیک بندے, متقی, پرہیزگار یہ اپنے آپ کو محتاط رکھتے ہیں. ٹھیک ہے ایک کام نیکی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے, مگر اس میں فتنہ ہوتا ہے. میں خود کو فتنے میں کیوں ڈالوں یار, نہ بابا نہ بابا, اپنے فتنے میں نہیں پڑتے. اللہ کرے کہ مجھ سے نیکی کا کام ہو جائے, مگر میں فتنے میں کیوں پڑھوں. میں اللہ سے یہی دعا کروں گا, یا اللہ مجھ سے نیکی کا کام لے, مجھے فتنے سے بچا. فتنے میں پڑھ کر میں نیکی کروں, میں پھنس جاؤں تو میں اس بات کا مکلف ہوں کہ میں اپنا ایمان بچا کے جاؤں. کسی اور کے ایمان کے بچانے کا میں مکلف نہیں ہوں. بات سمجھ رہے ہیں آپ,
میں اپنے ایمان کی تحفظ کا میں مکلف ہوں، میں پابند ہوں کہ میں اس کام سے بچوں جس سے میرے ایمان کو نقصان پہنچے. میں اپنے تقوی کو بچاؤں، اپنی پرہیزگاری کو بچاؤں، اپنے ایمان کو بچاؤں، اپنی روحانیت کو بچاؤں. میں کسی کے لیے اپنی روحانیت کو، اپنے تقوی کو، اپنی پرہیزگاری کو، اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو میرے حال پر رحم فرمائے. یہ میں نے بہت ایک سمجھے کہ بڑے پیمانے پر یہ بات کی ہے، مختصر سے ٹائم ہے. ہر کوئی اپنی پوزیشن کو دیکھ کر سمجھے کہ یہ کیا ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. چلو ایک شخص مسجد بنانا چاہتا ہے، قبضے کی جگہ ہے، قبضے کی جگہ مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے. بولے یار میں تو لوگوں کو نمازیں پڑھاؤں گا نا، یا لوگ نمازیں پڑھیں گے، یار جو ہوگا دیکھا جائے گا، میرے پہ گناہ آئے گا نا. یہ بدبختی ہے کہ اگلا بولے مجھ پہ گناہ آئے گا نا. کہ تو اس بات کا پابند ہے کہ قبضے کی جگہ پر مسجد بنائے؟ تو فرض ہے، تو واجب ہے نہیں نا، چھوڑ دے. نیکی کا وہی کام کرے جس کے کرنے کی شریعت نے اجازت دی. اس میں بھی اس قدر پرفتن دور کے اندر میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ ریڈ لائن سے دور رہیں. یعنی ایک ہے ریڈ لائن. ریڈ لائن سے میری مراد یہ ہے کہ اس کو آپ نے کراس کیا اور آپ کے اوپر حکم حرام لگ گیا، یہ ناجائز ہو گیا، یہ گناہ کبیرہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس ریڈ لائن سے پہلے ایک اور لائن بنائے گرے، اس گرے سے پہلے ایک اور لائن بنائے آف وائٹ کی، پھر ایک اور لائن بنائے وائٹ کی. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، وائٹ پر کھڑے رہیں، بس 3 لائن کم از کم دور رہیں. 3 لائن کم از کم 3 لائن دور رہیں. یہ یاد رکھیے گا کیونکہ یہ بڑے مطلب پھسلنے کی جگہیں ہوتی ہیں. چاہے آپ کا تعلیمی ادارہ ہو، خواہ نیکی کے ادارے ہوں، خواہ آپ کا پروفیشنل ادارہ ہو، خواہ آپ MBBS کر رہے ہیں، خواہ آپ ماسٹرز کر رہے ہیں، خواہ آپ PhD کر رہے ہیں، خواہ آپ آرٹیکل لکھ رہے ہیں، خواہ آپ مطلب کہ اپنے تھیسس لکھ رہے ہیں، آپ کا آگے کوئی اور پلان ہے، کوئی اور پروجیکٹ ہے. آپ دیکھیے کہ آپ بیٹھ کر رہے ہیں، آپ جا کر رہے ہیں، آپ کی گیدرنگ کیسی ہے، آپ کی نشست کیسی ہے، آپ کا ماحول کیسا ہے. اس جگہ بیٹھ کر آپ گناہ کرو گے، اس جگہ بیٹھ کر آپ نیکی کرو گے، اس جگہ بیٹھ کر تقوی ملے گا کہ اس جگہ بیٹھ کر آپ کی شرم اور حیا کا جنازہ نکلے گا. یہ فیصلہ آپ سے نہیں ہوگا؟ اتنا فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک پیالے میں دودھ اور ایک ہاتھ میں پانی دوں اور میں آپ کو پوچھوں کہ بتاؤ پانی کون سا، دودھ کون سا، تو آپ کو پتا نہ چلے؟ پتا چلے یا نہ چلے؟ خالی چائے کا پیالہ منہ کے قریب لے جاتے ہوئے آپ سمجھ جاتے ہو کہ چائے گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، چکھنے کے بعد تو دور کی ہے. اتنا تو سائنس کام کر رہا ہے. میٹھا تیکھا سب سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھنڈا میٹھا سب سمجھ میں آ رہا ہے، نمک کم ہو سمجھ میں آ جاتا ہے. کھانے کی شکل دیکھ کر آپ بتا دیتے ہو کہ کھانا ٹیسٹی ہوگا کہ ٹیسٹی نہیں ہوگا. ہلکی سی اسمیل آتی ہے، دماغ کے اندر چڑھتے آپ کہتے ہو کہ یار چیز تو بڑی مزیدار اور لذیذ لگتی ہے. اتنا سینس کام کر رہا ہے، مگر یہ سینس کام نہیں کرے گا کہ میں جہاں بیٹھ رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، یہاں پر مجھے تقوی مل رہا ہے یا میرے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے. دنیا کی محبت غالب آ گئی جو ہمیں طرح طرح کے بہانے دلا دلا کے چلا رہی ہے. مال کی محبت غالب آ گئی، پروفیشن کی محبت غالب آ گئی. ارے رب کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں. ہمارا کام ہی رب کو راضی کرنا، عبادت کرنا ہے. ہماری ضرورتیں اللہ پوری کرے گا، ہماری ضرورتیں اللہ پوری کرے گا. بات آپ کو اللہ کرے ہضم ہو جائے جو میں کہنے جا رہا ہوں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کی مقرر رحمت و فرماتے ہیں تو اپنے رب کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے. کس کے لیے؟ رب کی عبادت کے لیے پیدا ہوا. تو اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جا. عبادت کے لیے لباس ضروری ہے، عبادت کے لیے اتنی غذا ضروری ہے کہ تیری کمر سیدھی ہو جائے. جو چیزیں عبادت کے لیے ضروری ہیں تیرا رب تجھے دے گا، تو تیرے رب کے لیے آ جا. بڑا سمپل فارمولا دیا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے. ہم ہیں عبد الرزاق اور ہم خود کو بنا بیٹھے رزاق. بدقسمتی کے ساتھ سمجھانے کے لیے کہہ رہا، ہم رزق دینے والے نہیں ہیں، رزق دینے والا اللہ ہے. رزق دینے والا اللہ ہے، ہم رزق دینے والے نہیں ہیں اپنے گھر بار کو.
ہمیں خود کو بچا کر جنت میں لے جانا ہے. یہ یاد رکھ لینا آپ. اللہ کے نیک بندے اپنی عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں, اپنی عبادتوں میں کمپرومائز نہیں کرتے, نیکی و تقوی میں کمپرومائز نہیں کرتے, اپنا کام پورا کرتے ہیں, نیکی و تقوی پرہیزگاری کے کام پورے کرتے ہیں, نمازیں پوری پڑھتے ہیں. بعض کے بارے میں مجھے انفو میں, جیسے مثال کے طور پر رمضان شریف ہے, رمضان شریف میں کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے, تراویح چھوڑ دے گا. تراویح سنت موقدہ ہے, میں آپ کو نیکی کی دعوت دینی ہے, یہ میرے لیے مستحب ہے. میں اس مستحب کام کے لیے میری سنت موقدہ کیوں چھوڑوں؟ اور وہ مستحب کام جس کی وجہ سے سنت موقدہ ترک ہوتی ہو, وہ مستحب کام اور مستحب نہ رہا قابل مذمت ہو جاتا ہے, مذموم ہو جاتا ہے. یہ شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کو. اور سنت موقدہ ترک کر دینے والا یہ بے عمل ہے. اس لیے میرے خواہ جو یہاں مبلغین بیٹھے ہیں نا, خواہ جو مبلغین ذمہ داران دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے جو اسلامی بھائی بیٹھے ہیں, ایک تو ماشاءاللہ نئے آتے ہیں, مگر جو واقعی مبلغ ہیں, ذمہ داران ہیں, میں ان سے خاص طور پر ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. یعنی میری باتوں سے دھوکہ مت کھا جا رہا کہ میں کوئی نیک پرہیزگار آدمی ہو. بھئی یہ نیکی پرہیزگاری کی باتیں سنیے, سمجھیے, میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے. اگر آپ تک پہنچا رہا ہو کہ یار کیا پتا کوئی بن جائے میرے کو جنت میں لے جائے. تو یہ ایک بات ہمیشہ لکھ لیجئے گا, بے عمل نہیں بننا. کیا دوہرا دیں, کیا نہیں بننا؟ بے عمل نہیں بننا, فاسق نہ رہیں. جو فرض علم آپ اور مجھ پر سیکھنا فرض ہے وہ سیکھ لیں. اگر نہ سیکھا تو فسق کا فتویٰ ہے, بلے کتنا یہ نیک پرہیزگار لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہوں, مگر یہ ایک نمبر کا فاسق و فاجر ہے. بلے شکل سے متقی پرہیزگار نظر آتا ہے. اللہ نے اس پر جو فرض کیا ہے کیوں نہیں سیکھ رہا؟ یہ سمجھ رہے بندہ, بلے چہرے پر داڑھی ہے, سر پر امامہ ہے, مگر جو علم سیکھنا آپ پر مجھ پر فرض ہے وہ سیکھ لے, ورنہ فسق کا فتویٰ ہے. اور بہت برا ہے امام والا ہو کر فاسق کہلانا. فسق نہ, فاسق نہ رہے, فاسق و فاجر نہ رہے. وہ ہے نا اعلیٰ حضرت کا شعر, یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا, واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے. واسطہ پیارے کا ایسا ہی ہے نا شعر, واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. یہاں شاہد سے مراد سرکار کی امت ہے جو گواہ ہے. یعنی یا رسول اللہ, یعنی یہ اللہ کی بارگاہ میں غالباً عرض ہو رہا ہے کہ یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. کہ یہ اعلیٰ حضرت کی دعا ہے سنیوں کے لیے کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے واسطہ پیارے کا. اللہ کی دعا بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. عرش پر دھومیں مچی, وہ طیب و طاہر ملا, فرش پر ماتم اٹھائے. عرش پر دھومیں مچی, وہ طیب و طاہر ملا, فرش پر ماتم اٹھا, وہ طیب و طاہر چلا. اس طرح یہ پورا شعر ہے. اب تو یہ پورا شعر ہے. ایسا ہو کہ ہم جائیں دنیا سے تو کوئی فاجر اور فاسق و فاجر بن کر نہ جائیں. اچھا اللہ جانتا ہے نا, دنیا بولے یہ وہ نیک آدمی تھا چلا گیا, حالانکہ لوگوں کی گواہی یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے, مگر اللہ جانتا ہے کہ میں کتنا نیک ہوں, کتنا پرہیزگار ہوں. اپنے اندر اللہ کرے گا تقوی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے. تو لوگ اس طرح مطلب کہ دنیا کی محبت میں, مال کی محبت میں, پروفیشن کی محبت میں, روزگار کی محبت میں, برائٹ فیوچر کے نام پر, ویل سیلری کے نام پر, استغفر اللہ. یار 10 لاکھ روپے بھی سیلری ملے ہیں, میرا تقوی کو 10 لاکھ روپے گئے. میرے ایمان کا ایک ذرہ انمول ہے, اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے.
میں سیلری کے نام پر، پروموشن کے نام پر اور اس دنیا کے اس عہدے دار کے کو راضی کرنے کے نام پر کہ میری پروموشن ہوگی، میرا کام ہو جائے گا، میری سیلریز بڑھ جائیں گی، میرا فیوچر برائٹ ہو جائے گا. اگر اس کی نظر سے میرا فیوچر برائٹ ہو بھی گیا، اگر نگاہ مصطفیٰ سے ہٹ کر میری قبر تاریک ہو گئی تو میرا کیا بنے گا؟ ہم ایمان والے ہیں، ہماری نظر ہماری آخرت پر ہے، ہونی چاہیے. تو ہم جس ماحول میں رہتے ہیں نا، یہ ماحول میں اسی طرح. اور کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو آج کل؟ نہیں یار، اس لائن میں نہیں ہے، فیوچر نہیں ہے، فیوچر نہیں ہے، فیوچر نہیں ہے. تم نے اس میں ماسٹرز کیوں نہیں کیا؟ بڑا اس فیوچر سے مراد سیلری ہے، فیوچر سے مراد سیلری ہے، فیوچر سے مراد آسائش ہے، فیوچر سے مراد فیسلٹیز ہے، ہاؤس فیسلٹیز، تو جناب کنوینس فیسلٹیز، ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز، تو میڈیکل فیسلٹیز، سیلری فیسلٹیز، تو جناب الاؤنسز، اور جناب یہ بھی جوڑو تو وہ بھی جوڑو تو 10 چیزیں جوڑو. یار یہ نہیں. تقریباً ہمارے ماحول میں اسی طرح کی ڈسکشن، جہاں بھی اٹھیں گے، جہاں بھی بیٹھیں گے، اب 10 12 گھنٹے اگر یہی گفتگو ہمارے کانوں میں جاتی رہے گی، اور پھر جا کر سونا ہے، پھر اٹھ کر گھر پہ بھی جائے گا تو ماں باپ یہ پوچھیں گے کیا ہوا، کون سی فیلڈ میں ہو، کیا ملے گا، کتنے تک میں تمہاری جاب ہو جائے گی، کتنے تک میں یہ کر لو گے، ہو جائے گا بہن کا، ہو جائے گا اپنا کر لو گے، گھر کر لو گے، شادی کر لو گے. اب یہ پڑھ کے 25 سال تک تو آپ پڑھتے چلے گئے، پھر بڑی مشکل سے جوڑ کر 4 5 10 لاکھ روپے جمع کر کے شادی کرو گے. پھر شادی کرو گے، بولو گے کہ وہ اس کے لیے بھی خرچہ کرنا ہے، پھر یہ کرو گے، پھر 2 4 سالوں میں بچے ہو جائیں گے، آپ کی عمر 35 سال کی ہو گئی. اس کے بعد آگے بچے بڑے ہونا شروع ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں بچے بڑے ہو جائیں تو جان چھوڑ جائے. ایک مدنی پھول دے رہا ہوں، چھوٹے بچے چھوٹا مسئلہ کرتے ہیں، بڑے بچے بڑا مسئلہ کرتے ہیں. یہ یاد رکھ لینا میری بات کو، یہ کبھی زندگی میں میرا یہ مدنی پھول آپ کو یاد ہے. جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، ان کے مسئلے بھی چھوٹے ہوتے ہیں. جب بچے بڑے ہو جائیں نا تو ان کے مسئلے بھی بڑے ہو جاتے ہیں. چھوٹے بچوں کی غلطیاں آپ کی عزت نہیں خراب کرتی ہیں، بڑے بچوں کی غلطیاں آپ کی عزت خراب کرتی ہیں. ہے چھوٹا بچہ غلطی کرے گا نا تو آپ کو لوگ سمجھائیں گے بچہ ہے، اور بڑا بچہ غلطی کرے گا تو بولیں گے یار آپ کا بیٹا یہ حرکت کر رہا ہے. چھوٹی بیٹی وہ حرکتیں نہیں کرتی جو بڑی بیٹی پھسلتی ہے. یہ بات میری یاد رکھ لینا. کبھی یہ مت سمجھنا کہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو مسائل کم ہو جائیں گے. نہیں، لوگ سمجھتے شادیاں کر لیں گے فارغ ہو جائیں گے، شادیوں کے بعد مسائل بڑھتے ہیں. یعنی یہ زندگی کا یہ جو پریکٹیکل فلسفے نے بات سنی ہے، یہ آپ کے جو ورکشاپ لگتے ہیں یا جو یہ اس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں، موٹیویٹڈ گفتگو، وہ یہ جو آپ کے جو عموماً ٹریننگ سیشن لگتے ہیں، میں نے وہ تھوڑے بہت سنے دیکھے ہیں. میرا اپنا نقطہ نظر 100% بات نہیں کرتا، نقطہ نظر ہے، یہ ان پریکٹیکل گفتگو ہوتی ہے. میری بات آپ یاد رکھیے، ان پریکٹیکل گفتگو ہوتی ہے. دنیا کا سب سے زیادہ خوش رکھنے کی کتاب لکھنے والا آدمی خودکشی کی موت مرا ہے. پیسفل رہنے پر لکھنے والا آدمی انگریز تھا، خودکشی کی موت مرا ہے. یہ دنیا کا آرٹیفیشل نظام بتایا جاتا ہے، ریئلٹی یہ نہیں ہے، ریئلٹی یہ نہیں ہے. میں نے مقافات عمل پر کتابیں پڑھی ہیں، کتابیں میں نے مضامین پڑھے مقافات، کتابیں نہیں کہوں گا، مضامین پڑھے مقافات عمل پر. مطلب بڑے بڑے لوگ اداسی اور مایوسی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی چند سالوں کی زندگی ایسی گلیمرائز ہوتی ہے، ایسی گلیمرائز ہوتی ہے، لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر نثار ہو رہے ہوتے ہیں، مگر ان کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہوتی. ان کی تنہائیوں میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ان کا بس وہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، ان کے جوانی کا، حسن کا، اور ان کے وہ پرفارمنس کا. اس کے بعد خلاص. ان کی قبروں پر کوئی پھول ڈالنے والا بھی نہیں ہے. یہ مریض ہو جاتے ہیں، ان کا علاج کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. عجیب اور غریب قسم. یہ میں نے اچھا یہ تو میں نے پڑھی تھی پچھلے دنوں، میں نے آرٹیکل پڑھا، یہ چند ایک گلوکار اداکاروں کا 2-3 لائن سر انتقال ہوا تھا پچھلے دنوں. جو مسلمان مرے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہ جس بے کسی اور بے بسی کی موت مرے تھے نا، اس پر باقاعدہ انہی کی فیلڈ کے آدمی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا. میں نے پڑھا تھا حال میں، میرے دماغ میں چیزیں تھیں
مگر بولنے کی ہمت نہیں تھی، اب بھی نہیں ہے. میں نام نہیں لے رہا، میرے کو تو نام یاد ہے کہ یہ کس طرح سسک کر مرا ہے، کس طرح ان کو کینسر کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، کس طرح یہ ایڈس کے مریض بن جاتے ہیں، کس طرح ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. کیا ہے یہ؟ عبرت ہے، کیونکہ وہ ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. گلم رائے وہ جس کو آج کل وہ بنا ہے شو بز، جس کو آپ بولتے ہیں نا، شو بز بہت بڑی فیلڈ ہو گئی نا. پھر اس میں ماڈلنگ، اور اس میں مطلب کہ لباس، اور پھر شہرت، اور پھر تصاویر، تو میگزین، حب جا، شہرت کی محبت اور مال کی، اس میں پیسہ بھی بہت ہے نا، پیسہ بہت ہے. اور شہرت، دو چیزیں ہیں نا، شہرت بھی مل رہی ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے. اور دونوں چیزوں کے بارے میں سرکار فرماتی کہ حب جا اور حب مال ایک مسلمان کے ایمان میں اس سے زیادہ تباہی مچاتے ہیں جتنی تباہی ایک بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں مچاتا ہے. یہ حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو ہم جہاں اٹھتے بیٹھتے نا، ہمارا جو ماحول ہے، میں اس کی اب جیسے ہمارا ماحول ہے مدنی ماحول، آپ کا بھی مدنی ماحول، ہمارا اب ہمارے کیا ہوگا، اور کیا ہوا مدنی قافلوں کا، کیا ہوا اس کا، مطلب ہماری فیلڈ کیا ہے، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، تو جناب فیضان مدینہ، تو یہ دار المدینہ، تو مدنی قافلہ، تو مدنی انعامات، تو تربیتی اجتماع، تو ہفتہ وار اجتماع، تو جناب قرآن تفسیر کا کیا ہوا، تو حدیث کا کیا ہوا، تو اس کا کیا ہوا، تو دنیا میں یہ ہو رہا ہے، وہاں مسجد نہیں ہے، وہاں مدرسہ نہیں ہے، وہاں جامعہ نہیں ہے، وہاں یہ، ہماری یہی فیلڈ ہے. اس ہوتے میں اس فیلڈ میں بھی رہ کر ہم کو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ یار آپ تھوڑا سا ایزی ہو جائیں، ایک دو دن کے لیے چھٹی کر لیں، اسٹریس فیلڈ ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے، کیونکہ اسی کام میں ٹینشن بھی آتے ہیں. اسی کام میں آپ کا دارالمدینہ خود ایک ٹینشن، مطلب وہ کیا کہتے ہیں، گڑے مسائل ہے اس میں. جب آپ کام کرتے تو مسائل ہے، اب کام نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ سوچو تو ایمان سلامت رہے گا نہیں رہے گا اس کی سوچ آئے گی، نہ سوچو تو کچھ بھی نہیں ہے، زندگی گزر جائے گی. تو باہر جائیں، ملک سے باہر گھومے پھرے، دعوتیں کھائیں، آرام کرے، گاڑیوں میں گھومے، کوئی نہیں. لیکن اگر آپ باہر جا کر حالات دیکھیں، مدنی کام دیکھیں، تربیت دیکھیں، یہ نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا، یہ کیا ہو رہا، یہ دیکھیں، تو باہر جا کر زیادہ سکون وہ چلا جاتا ہے. لوگ باہر جاتے ہیں زیادہ آرام کرتے ہیں، ہم لوگ باہر جا کر کم آرام کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر 6-7 گھنٹے کی نیند ہو جاتی ہے، باہر بعض اوقات ہماری 4 گھنٹے کی نیند نہیں ہوتی. اٹھو بھاگو بھائی، اٹھو بھاگو بھائی، یہ حال ہوتا ہے. تو یہ صرف سوچنے پر ہے. تو جیسا ماحول ہوگا نا ویسی باتیں ہوں گی، جیسی باتیں ہوں گی ویسی سوچ کی ریٹ ہوگی. یہ تو لاجیکل بات ہے نا. اب ہم جس فیلڈ سے، یہاں سے میں جن سے اس وقت بیان کر رہا ہوں، ہماری موسٹلی جو گفتگو ہوگی نا وہ فیوچر پلاننگ پر ہے، پروفیشنل پلاننگ پر ہے. اچھا آپ کو کوئی پوچھے گا کہ آپ اپنا وہ لکھیں گے، کیا بولے تھے آپ کل، آپ نے تھیسس لکھیں گے، یار کس موضوع پر تھیسس، کس موضوع پی ایچ ڈی کرو، اس میں کوئی اسلام و دین کا کوئی سوچا کانسیپٹ نہیں. یہ جرنل پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں نہیں. کس فیلڈ کے اندر یار فیچر کس میں، فیچر ایک ہی کلام ہے، فیوچر کس میں، پوزیشن کس میں، امت کو کس چیز کی ضرورت ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر ایک پی ایچ ڈی، مجھے آپ کی فیلڈ کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، پی ایچ ڈی ایم فیلڈ مجھے ہے ہی نہیں کچھ، صحیح بات بتاؤ، پتہ ہی کچھ نہیں ہے. باتیں تھوڑی بہت ورڈنگ بول دوں آپ کو لگے گا اس کو شاید تھوڑا بہت آتا ہوگا، مجھے سچی بات تھوڑا بہت بھی نہیں آتا. بس جو جتنا سنا ہے نا وہ سنا ہے، وہ بھی دیکھا بیکا کچھ بھی نہیں ہے، آتا واتا نہیں ہے، اپنی فیلڈ ہی نہیں ہے، لائن بھی نہیں ہے، شرمندگی بھی نہیں ہے، افسوس بھی نہیں ہے. کس چیز کا افسوس، کس کی شرمندگی؟ سیدھی سی بات یہ ہے، اس کا کوئی قبر میں سوال تھوڑی ہونا ہے کہ اس کی تیاری نہ ہونے پر میں تھوڑا گھبرا جاؤں کہ یار اس کی تیاری نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. آپ کی فیلڈ ہے، میری بھی ایک فیلڈ ہے، ہم سب کی ایک فیلڈ ہے، لیکن دعوت اسلامی ہم سب کی فیلڈ ہونی چاہیے. تو اب یہ کہ اس پر کیا سوچیں گے، مطلب آپ اپنی کسی بھی پروفیشنل فیلڈ کی طرف بھی جا رہے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں، وائی ناٹ یو آسک کوشچن یور سیلف، یار میں جو کر رہا ہوں اس سے میری قبر و آخرت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. اس کا کوئی پازیٹو جواب لے کر آگے بڑھے نا. میں ساؤتھ کوریا میں تھا، پی ایچ ڈی
15-20 اسٹوڈنٹ ہوں گے جو پی ایچ ڈی کر رہے تھے ساؤتھ کوریا کے یونیورسٹی میں. مجھے میرے کہا وہ جیسے کل انہوں نے کہا ہمارے کلائمیٹ پر کر رہا ہوں، تو کسی نے کہا میں اس پر کر رہا ہوں، کسی نے یہ میتھمیٹکس پر کر رہا ہوں وغیرہ، یہ کر رہے تھے. مجھے یہ بتا رہے تھے میں اس پر کر رہا ہوں. میں کہا یہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کیا کرے گا، بعد کلائمیٹ میں بادلوں میں چلا جائے گا، کیا کرے گا، یا پتا نہیں کیا کرے گا، چلو جو بھی کرے گا. لیکن میں نے کچھ سوال کیا، میں نے کچھ کر لینے کے بعد اسلام سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ مسلمان ہیں، آپ دین اسلام پر آپ کا ایمان ہے، آپ ایز اے بینگ اے مسلم میں پوچھ رہا ہوں آپ کے پروفیشن سے دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ جواب نہیں تھا. میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے پروفیشن سے آپ کے دین کو کیا فائدہ ہوگا؟ پیسہ کماؤ گے بس، یہ آپ پیسہ کمانا دین کا فائدہ تو ہے نہیں. آپ کو لکھنے کی صلاحیت ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، یعنی دنیاوی طور پر آپ انٹیلیجنٹ کہلائیں گے. عام آدمی تو یہ نہیں جاتا نا آپ کی فیلڈ میں، سوچ بھی نہیں سکتا. میں گیا تھا ایک دفعہ ایم بی اے کا ایگزام دینے کے لیے آئی بی اے انسٹیٹیوشن میں، انکل چری اسپتال کے پاس جو ہے، تو ادھر گیا تھا میں، نہیں اپنے کو آیا ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے، آپ کو پیپر دینے کے بعد پتا چلا کہ اس میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے. سیدھی آتا ہی نہیں تھا، ماحول میں نہیں تھا، کسی نے چڑھا دیا، بولا آئی بی اے پیپر دے دے، ٹیسٹ تو دے. ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے؟ بولے یوں ٹیسٹ ہو جاتا ہے. فیس پیمنٹ کی، پیسے ہوتے تھے، ٹیسٹ نہیں بیٹھ گیا، آیا ہے کچھ نہیں. لائن ہی نہیں ہے ہماری، بس صحیح بات، لائن ہی نہیں ہے. سیریس کبھی ہوئے نہیں تھے. حقیقت یہ کہ سیریس آج بھی نہیں ہے. جس دن سیریس ہو جائیں گے نا اس دن بات ہی کچھ اور ہوگی. سیریس تو جو ہوئے وہ سیریس ہو گئے، وہ روتے روتے جی گئے، اور بس جب یہ دنیا سے گئے تو ہنستے ہنستے گئے اور ہم روتے رہ گئے. یہ سیریس لوگ تھے کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ روتے ہیں، پیدا ہوئے تھے تو ہم رو رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے. کاش وہ نصیب ہو جائے کہ جب دنیا سے جائیں تو لوگ رو رہے ہوں اور ہماری تخت غسل پر مسکراہٹ ہو، آقا کا جلوہ نگاہوں کے سامنے ہو. کاش. تو کیا سوچا، کیا چلیں کچھ کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. اب کچھ بتائیں آپ کیا کریں گے دین کے لیے، اسلام کے لیے. اسلامیات میں آپ نے ایم فل کی اور امیر سنت پر تھیسس لکھ رہے. کیا لکھ رہے مجھے نہیں پتا. میں امیر سنت کی شخصیت پر اپنے ذمہ داران کے بیانات میں نے دیوار کے پیچھے سے سنے، کان پکڑ لیتا ہوں. میں پتا ہو ان کو کچھ ہوتا نہیں ہے اور امیر سنت کے بارے میں لکھ رہے ہوتے، بول رہے ہوتے، اور بعض جھوٹی باتیں بول رہے ہوتے. میرے پیر کو جھوٹی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. ان کی خوبی اتنی ہے کہ جس کو بولو نا تو پوری نہیں ہوتی. ان کی سچی خوبیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، ان کی جھوٹی بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. کوئی حاجت ہی نہیں ہے، ان کی خوبیاں ہی ختم نہیں ہوتی. بول لو تو عقل کام نہیں کرتی کہ اس دور میں ایسا بھی کوئی انسان جی سکتا ہے. کل آپ نے جملہ سنا، یار آپ کو پتہ نہیں کلک کیا ہے نہیں. میں خود پر زکوٰۃ فرض ہونے نہیں دیتا، مجھے پیسے والا بننے کا شوق ہی نہیں ہے. میں نے زمین پہ ایسا دوسرا آدمی نہیں دیکھا. اور مجھے پتا ہے امیر سنت کی طبیعت ایسی کہ ان کے سامنے یہ پوری ٹیبل پر جو نوٹوں ڈالر کے نوٹوں کی ڈھیر لگا دیا جائے نا، پونڈ کا بالکل چھاپ کا لیٹسٹ پلاسٹک پیک، یہ آپ کا، یہ بولے نا کہ پوچھیں گے آگ لگا دو یا تو رائے خدا میں دے دو وہاں، یا آگ لگا دو، یا آگ لگا دیں گے، ان کے سر پہ فرق بھی نہیں پڑ رہا ہوگا. ہے ہی نہیں. جیسے ان کے نزدیک یہ کاغذ کے ٹکڑے ہی ہیں. اس طبیعت کا میں نے دوسرا شخص نہیں دیکھا. یہ پریکٹیکل پرسنل ساتھ رہ کر میں نے جو دیکھا وہ کہہ رہا ہوں. شوق ہی نہیں ہے ایک آدمی کا دماغ میں پیسے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. پیسہ ہے، میری خود سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے کسی آدمی کو کہ اس کو پیسے کا نہ ہو. کبھی زندگی میں جس نے چیک تک نہ لکھا ہو، کبھی زندگی میں اس نے اکاؤنٹ تک نہ کھلوایا ہو، پتہ ہی کچھ نہیں ہے. خود کہتے ہیں جیب میں ہاتھ ڈالوں گا تو رومال نکلے گا یا تسبیح نکلے گی، اور کیا نکلے گا. کمال کی طبیعت ہے، کمال کی. یہ بچپن سے یہ ماحول ہے. ہم لوگ بننے کی کوشش کر رہے ہیں.
نہیں بن رہے. ہی از اے ریئل ریئل ہوتا ہے. ہم لوگ نہیں بن پا رہے. میں تو فیل ہو گیا. نہیں میں صحیح بول رہا ہوں. یہ وہ وصف پیسہ ہے نا, پیسہ جس پر ابھی میں بات کر رہا ہوں, پیسہ وہ وصف ہے. یہ نکلے کیسے دل و دماغ سے؟ یہ کیسے نکل جائے؟ ٹینشن نہ ہو بیوی کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, فیملی کا کیا ہوگا, نفقے بھی پورے کر رہے ہیں. یہ کوئی توکل کا کوئی بہت ہی خوبصورت درجہ ہے, میں سمجھتا ہوں. اور مجھے تو بس حسن ظن ہے کہ میرا پیر صدیق کے مرتبے پر فائز ہے. یہ میرا حسن ظن ہے. میں اپنے پیر کو صدیق کے مرتبے پر سمجھتا ہوں. میرا پیر, کیونکہ اولیاء کرام کا سب سے بڑا درجہ صدیق ہے. اور جس توکل کو میں کی اوقات کیا, جس توکل کو ان کی زندگی پہ دیکھا ہے نا, کھانے پینے کے حوالے ہے ہی نہیں کوئی زندگی. اور آئیڈیل زندگی ہے, مل جائے نا تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. 2 ٹائم کا کھانا, کپڑے جو مل گئے پہن لیے. اور واقعی وہ کہتے ہیں نا, وہ سرکار کی حدیث ہے کہ دنیا میں یہ جیسے مسافر رہا کرتا ہے. ایک چٹائی ہے, ایک تسبیح ہے, تو بھئی یہ 2-4 چیزیں ہیں. اور بھئی ایک آدھ جوڑا جیسے ہو گیا, وہ بھی بس جو پہنا نہیں پہنا. اسلام نے دیا تو پہن لیا. استری تھی تو استری والے, بغیر استری تو بغیر استری والے. جو تھا پہن لیا, جیسا کھانا ملا کھا لیا. 2 پلیٹ آج تک استعمال کرتے نہیں دیکھا میں نے کھاتے ہوئے. آپ کا تو سویٹ کی پلیٹ الگ ہے اور سالن کی الگ ہے نا. میں نے پیر صاحب کو 2 پلیٹیں استعمال کرتے نہیں دیکھا. ریئر کبھی کسی کیسز میں دیکھا, جنرل بات کر رہا ہوں, ایک ہی پلیٹ کے اندر استعمال. یہ بھی میں نے تو اس کو بعد ان کی وہ قناعت پسندی پر ہی قیاس کیا ہے. قناعت تو یہ بس, یہ جو اس طرح کی زندگی گزارے نا, اور دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے, وہ اس پر بھی نہیں دیکھتا. ہم لوگ کا تو نظام ہی عجیب ہے یار. ہم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دنیا کب کس کے ہاتھ میں آئی ہے؟ یہ بتائیے کہ سورج اگر پیچھے ہو تو سایہ کہاں ہوتا ہے؟ اور سورج آگے ہو تو سایہ کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے. اب آپ سورج کو بنائے, اچھا کوئی سائے آپ کے آگے اور آپ چاہیں کہ میں سایہ پکڑ لوں, تو کیا کوئی سایہ پکڑ سکتا ہے اپنا؟ شیڈو پکڑ سکتا ہے؟ آپ بھاگو, پھر آگے سایہ اور آگے بھاگے گا. سیے سائے کو بنائے آپ دنیا, سورج کو بنائے آپ آخرت. مثال, اگر آخرت پیچھے ہے تو سایہ کہاں ہے؟ آگے. سایہ کیا ہوا؟ آخرت کو پیچھے رکھتے, دنیا کو آگے رکھتے, بھاگتے رہتے, دنیا ہاتھ نہیں آتی. آخرت کو لے لے آگے, سایہ کہاں چلا گیا؟ اب آپ آخرت کی طرف جائیں, دنیا آپ کے پیچھے آ رہی ہے. اللہ نصیب کر دے. کہنے کی بات ہے, اللہ نصیب کر دے. یہ توکل چاہیے, کامل ایمان چاہیے. اور یہ میں نے آپ کو ایک لوجک سے سب بات بتائی ہے. یہ کرنا عام آدمی کا کام, پر اللہ جس کے لیے چاہے آسان کرے. وہ عام کیا خاص طور پہ جس پر وہ کرم کر دے وہ خاص ہی خاص ہے, نظر ہو جیسا بھی آتا ہو. کہ وہ نہیں آخرت کی طرف جا رہا ہوں, میں اپنی آخرت کی تیاری کر رہا ہوں. محبت الہی, عشق الہی, غم آخرت, غم مدینہ, غم مصطفیٰ, بھائی یہ اس کی زندگی ہے. دنیا پیچھے آئے گی. اس نے جب تک یہاں سانسیں گزارنی ہے نا, اس کا رزق اس کے منہ میں ڈالا جائے گا. ایک وہ پانی کا قطرہ جو اس کو میرا مقدر میں ہے, وہ میرے منہ میں جائے گا. اور میں لیٹا ہوا بھی ہوں نا, اور منہ کھلا ہوا ہے نا, پھر بھی چلا جائے گا. میری بغیر کسی محنت اور بغیر کسی کوشش کے, کیونکہ یہ پانی کا یہ قطرہ میرے مقدر میں تھا. میں نیند میں ہوں, میرا منہ کھلا ہوا ہے, مگر یہ کہیں سے بھی جائے گا, میرے منہ میں جائے گا ضرور, کیونکہ اس پر میرا نام لکھا ہوا ہے. رزق کے اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں. کہاں ہے فیوچر؟ کس فیوچر کی بات کر رہے آپ؟
ٹھیک ہے کسب معاش ہونا, روزگار کا ہونا, ہنر کا سیکھنا, سب اپنی دنیاوی زندگی کے لیے ایک اصول ہیں. یہ کوئی دین اور اسلام سے ہٹ کر بات نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کسب معاش کیا, انبیاء کرام نے بھی کسب معاش کیا, صحابہ کرام نے بھی کسب معاش کیا, امام اعظم بھی کپڑے بیچا کرتے تھے, غوث پاک بھی کاروبار کیا کرتے تھے. اولیاء کاملین کی تو بڑی بڑی مثالیں لکھی ہوئی ہے بازاروں میں رہنے کی, اور کپڑے کا اور اناج کا اور راشن کا کام کرنے کی بڑی بڑی مثالیں لکھی ہوئی ہیں, مگر انہوں نے ہمیشہ آخرت کو آگے رکھا. ان کا فیچر ان کا آخرت تھی, ان کی فیچر ان کا قبر. دنیا خود ہی بنتی ہے, تو اپنا دنیاوی فیچر بنانے میں اپنی آخرت کے فیچر کا کمپرومائز کرنا یہ سینس لیس لوگوں کی علامت ہے, اور آپ ان لوگوں میں مت ہونا. ہم سینس لیس نہیں ہیں, یہ میں صحیح بتا رہا ہوں, ورڈ تھوڑا ہے ہارڈ ہے, لیکن اب آپ سن لو. آپ تو فیضان مدینہ میں ہونا, اب تو آئے آخرت کی تیاری کے لیے ہو, گمان تو یہی ہے نا. سنا جا رہا, مجھے بتا دیتے پہلے, سنا جا, میں بھول گیا تھا. چلو, تو یہ ہے آخرت داؤ پہ مت لگائیے. اللہ مجھے بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ یہ دیکھتے رہیں کہ آپ اپنی اس ایجوکیشن فیلڈ سے اسلام الدین کو اور آخرت کو کیا فائدہ, یعنی اسلام الدین کو کیا فائدہ اور اس کی آخرت کتنی بن رہی ہے. یہ مین پروفیٹیبل بات کر رہا ہوں میں آپ کو. اگر یہی پروفٹ آپ کے سامنے نہیں ہے تو پلیز اس پروفیشن کی طرف جائیں جس میں کم از کم آپ کا یہ پروفٹ تو سامنے ہونا کہ میرے افعال اور میرے کردار اور میرے اعمال سے میرے دین کو, میرے اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے, اور میری آخرت سنور رہی ہے, دنیا میری بن بھی رہی ہے. اس پر غور کر لیں. مجھے نہیں پتا کہ تھیسس لکھنے والے کتنی محنت کرتے ہیں. میری معلومات کے مطابق ہمارے ڈاکٹر متی اللہ اتاری ہیں, چائنا سے انہوں نے دعوت اسلامی کی والنٹیئر مینجمنٹ پر پی ایچ ڈی کر لی ہے. کس سے مشاورت کر کے کی ہے؟ آپ سے کی ہے, ٹھیک ہے, مطلب مشاورت کر کے, کیونکہ میں پرسنلی طور پر اگر وسعت ہونا وقت میں اور دعوت اسلامی اگر میں بیان کرنا شروع کروں ہو سکتا ہے کہ شاید لوگوں کے دماغ پھٹ جائیں. یہ کسی دماغ میں سمائے دعوت اسلامی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ آپ گھنٹوں بیان سننے کے بعد یہ جملہ کہہ دیں گے کہ یہ کوئی روحانیت ہے جو چل رہی ہے, ورنہ یہ عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں جو ہو رہی ہیں دعوت اسلامی میں. میں ہوں دعوت اسلامی کا ذمہ دار, دعوت اسلام والا ہوں, میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, تو خود دیکھ بعد وقت پریشان ہو جاتا ہوں کیا ہو رہا ہے. دنیا میں جا جا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی میں گیا ایک جگہ پر, میرا بیان تھا عمان میں, تو کسی جگہ بیان تھا, تو پھر میں نے وہ جگہ تھی نماز کی, ہم نے وہاں جماعت سے نماز پڑھی, مرا ترا ویتر وغیرہ پڑھ کر ہاتھ ہاتھ ملا, تو ایک مبلغ دعوت اسلامی کا کچھ چھوٹی سی مسجد نما جگہ پر کونے میں 4 اسلام بھائی لے کر بیٹھا تھا, مدرسۃ مدینہ بالیگان پڑھا رہا تھا. یہ کون ہے, اس کو کون جانتا ہے, کونے میں بیٹھا. ایسے ہزاروں ہیں. یہ ہے دعوت اسلامی. کس نے اس کو بٹھایا ہے, اس کو کون جانتا ہے؟ مطلب لوگ کام کرتے لیڈرشپ کے لیے, رائٹ. میری لیڈرشپ کو پتا چلے نا, میری آرگنائزیشن کو پتا چلے. یہ ہزاروں کو, یہ نہ ہزاروں لیڈرشپ کو جانتے ہیں پراپرلی, نہ لیڈرشپ ان کو جانتی ہے, نہ نگران ذمہ داروں کو جانتے ہیں, کوئی کسی کو بھی نہیں جانتا. وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا ہے کہ دعوت اسلامی کا کام کروں گا, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. کیا اسپرچولیٹی ہے,
روحانیت ایسوں کے خواب میں پہنچ جاتے پاپا، ہاں موجہ لگ جاتی ہے ان کی، پیٹ بھی دھپک دیتے ہیں، کمال ہے۔ یہ تو میں نے ایک جسٹ ایگزامپل دی ہے۔ میں بہت پہلے آپ کے نواب شاہ اور یہاں آتا تھا نا یہ باب الاسلام میں، ایک دن میں رات کو واپس آ رہا تھا، اپنی کار ہوتی تھی، کار میں جاتا تھا، کار میں آتا تھا، تو میں نکل رہا تھا، تو آپ کے یہاں وہ نہیں چھوٹی سی سڑک ہوتی ہے، چاروں طرف جنگل جنگل جھاڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایک چھوٹی سی مسجد آتی ہے، پھر آگے آبادی نہیں ہوتی، سڑکیں چھوٹی سی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس پر میں جا رہا تھا۔ جاتے جاتے جو نے دیکھا اطہر بھائی، ایک چھوٹی سی مسجد کے باہر ایک اسلامی بھائی کھڑا ہو کر درس دے رہا تھا، ہلکی سی بتی جل رہی تھی۔ وہ یہ سمجھو کہ یہ جاتے جاتے وہ کیا جھلک ہوگی جو آج سے تقریباً 20 22 23 25 سال پہلے دیکھی ہوگی، اور اب تک وہ دماغ میں وہ امیج بن چکی ہے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ اس تحریک کو ملی ہوئی، کیونکہ اسلام و دین کا کام کر رہے ہیں نا، اور کتنا کامل الایمان لوگ ہیں کہ ان کا کتنا مت کامل الایمان ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں جس کے دین کا کام کر رہا ہوں، ان کو نہ کوئی شاباشی چاہیے، نہ ان کو کوئی پذیرائی چاہیے، نہ ان کی کوئی مووی ہے، نہ ان کا کوئی فوٹو ہے، نہ ان کا کوئی سوشل میڈیا ہے، نہ ان کا کوئی پیپر میڈیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ گاؤں دیہات میں رہ رہے ہیں، موجہ لگی ہوئی ہیں، درس دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لڑکی کی دعوت دے رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، سو رہے ہیں، صدائے مدینہ لگا رہے ہیں، نہ وہ کسی کو جانے نہ کوئی ان کو جانے۔ کیسے لوگ ہیں یار، یہ دعوت اسلامی ہے، لکھو نا اس پر، دعوت اسلامی کے گمنام مبلغین، لکھے نا، لاکھوں صفحے چاہیے وہ لاکھوں صفحے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ تھیسس لکھتے ہیں تو کتنی محنت کرتے ہیں، 2-4 آدمی سے فون کر کے پوچھ لیں گے، معلومات لے لیں گے اور لکھ لیں گے، یہ آپ کا تھیسس مکمل ہو گیا۔ دعوت اسلامی اتنی تو نہیں ہے یار۔ میں نہیں سمجھتا، میں غریب نواز کا غلام ہوں، انہوں نے ایک چھاگل کے اندر انا ساگر کو بھر لیا تھا۔ تو میں تو کل سے روحانی پہلو پر بات کر رہا ہوں، ظاہری پہلو پر تو کلام ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ دعوت اسلامی عقل میں سماتی ہی نہیں ہے۔